جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا، اس سے پہلے لوح محفوظ میں 12 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تخلیق فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا، اس کائناتی نظام کو چلانے کے واسطے اللہ پاک نے 12 مہینے مقرر فرمائی۔ شروع میں اس کی کوئی ترتیب نہیں تھی، لیکن 12 مہینے تھے۔ پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ پاک نے بڑی عظمت عطا فرمائی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اور ابتدائی اسلام میں بھی اس 4 مہینوں میں خصوصاً عرب آپس میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 4 مہینے یہی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ پہلے 3 مہینے ایک ہی ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذیقعدہ بھی کہتے ہیں، ذوالحجہ اور ذوالحجہ بھی کہتے ہیں، محرم ہے اور اس کے بعد رجب ہے۔ خیر یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ اس میں عربوں کے ہاں بھی وہ یہی تھا کہ 2 باتیں پیش نظر تھی اس میں۔ ایک تو آپس میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، دوسرا یہ کہ اس مہینے کو عبادت کے لیے بڑا درجہ رکھتے تھے کہ بڑی عظمت والی اور بڑی شان والے یہ مہینہ ہے، یہ 4 مہینے۔ خیر پہلی بات جو قتل و قتال کی جو جہاں تک بات ہے، زمانہ اسلام میں ابتدا میں تھا، پھر یہ جو حکم ہے منسوخ ہو چکا، لیکن یہ دوسری بات اب بھی برقرار رہی کہ اس مہینے میں عبادت زیادہ سے زیادہ ہو۔ عبادت کے لیے بہترین مہینہ ذوالحجہ ہے۔ پھر یہ بھی علماء نے ذکر فرمائی ہے کہ آپ ذوالحجہ پڑھے یا ذوالحجہ، دونوں طرح پڑھے جا سکتا ہے، لیکن اس کے 2 معنی ذکر ہیں۔ ایک معنی تو یہ چونکہ قمری مہینہ کا آخری مہینہ ہے، اس کو ذوالحجہ کہتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ حج والا، چونکہ بڑی عبادت اس مہینے میں سر انجام ہوتی ہے، مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کو ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ ایک تو فضیلت اس کی اور اونچی شان وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ اس میں جو بھی عبادت نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دنوں میں زیادہ محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں اس نیک عمل کیا جائے۔ یہ اس کی عظمت ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ پھر دوسری یہ ہے اس کی فضیلت کہ انہی دنوں میں حج جیسی بڑی عبادت وہ ادا ہوتی ہے، سال بھر کسی اور مہینے میں ادا نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ وہ شوال سے اس کا حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر حج کی ادائیگی ہے تو وہ صرف اور صرف انہی مہینے میں، کسی اور میں نہیں۔ یہ بھی اس کی عظمت اور بڑی شان کی دلیل ہے۔ تیسری وجہ وہ یہ اس کی عظمت کی کہ اس میں یوم عرفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 سالوں کے برابر ثواب عطا فرما لیتا ہے۔ یہ بھی اس کی عظمت اور بڑی شان کی اہمیت واضح کرتی ہیں۔ اب اگر یہ اس بات کو دیکھا جائے کہ حج جیسا بڑا وہ رکن اسلام کا اس مہینے میں ادا ہوتا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں، علماء نے لکھا ہے یہی میدان عرفات ہے، وقوف عرفہ۔ اس کے علاوہ دنوں میں اگر آپ کئی دن وہاں پر ٹھہرے رہے ہو، کوئی ثواب نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ آپ اسی طرح وہ جمرات کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر اور دنوں میں آپ 1000 کنگریاں ماریں، وہ عبادت نہیں جس طرح کہ ان دنوں میں عبادت ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا، منا میں ٹھہرنا، یہ ساری کی ساری عبادتیں بن جاتی اس مہینے میں، اور میں نہیں۔ پھر عرفہ کا دن اللہ پاک نے اس میں رکھا،
یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ پھر ساتھ یہ کہ یوم تکبیرات ہیں، ایام تشریق کے، جو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک وہ رہتا ہے، یہ بھی اس کی عظمت اور بڑی شان ہے، پر دلیل ہے کہ وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ انہی دنوں میں ہوتا ہے اور دنوں میں نہیں۔ پھر ساتھ یہ قربانی کا عمل بھی اللہ پاک نے اس مہینے میں رکھا ہے اور مہینے میں نہیں۔ اور مہینے میں اگر آپ کوئی جانور ذبح کریں تو قربانی کی عبادت تو نہ ہوگی، اگرچہ ثواب ملے گا آپ کو صدقہ کرنے کا، لیکن جو قربانی عبادت ہے وہ صرف انہی دنوں میں 3 دنوں میں ادا ہوگی، باقی میں نہیں۔ اور یہ اتنی بڑی شان ہے۔ اور پھر اگر اس اور بھی توجیہ کو دیکھا جائے، فرماتے علماء کرام نے کہ اگر اس بات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو رمضان المبارک سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اب اس مہینے تک یہ سلسلہ جاری ساری ہے کہ رمضان مبارک میں مسلمان روزہ ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد مالی حکم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کیے جائے، اور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی کہ حج جیسی بڑی عبادت مسلمان ادا کر لیتے ہیں بدنی عبادت کو، تو اس کے بعد حکم فرمائے قربانی مالی عبادت ادا کر دی جائے۔ فرمایا آپس میں یہ اس طرح تعلق اور ربط ہے اس کا۔